السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ اکبر کی فضیلت پیش کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اذان میں 4 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو تخلیق کیا اس میں 4 عناصر تھے۔ ایک تھا پانی، دوسرا ہوا، آگ اور مٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو پانی جو تباہی و بربادی پھیلاتا ہے اس سے ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو طاقت ہے میں ان تمام سے برتر ہوں۔ تو وہاں وہ اللہ اکبر کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح مٹی کے بارے میں، تو مٹی بھی جب زلزلے آتے ہیں تو ہم لوگ کتنا خوفزدہ ہوتے ہیں، تو وہاں پھر اللہ اکبر استعمال کیا گیا۔ پھر ہوا کا ذکر ہے، ہوا کیسے بعض و باران طوفان آتے ہیں، کیسی تباہیاں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی بولا گیا کہ میں ان سب سے برتر و اعلیٰ ہوں، میں اللہ اکبر ہوں۔ آگ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ آگ جو ہے اگر کسی جگہ بھڑک جائے تو اس سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت رشیا میں ایک آئل ریفائنری ہے جو بہت دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے۔ اور اس ریفائنری کو جب بنا لیا گیا اور وہاں سے آئل پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا تو اس آئل کو آگ لگ گئی۔ اب وہ آگ جو ہے وہ اس کو سال گزر گئے ہیں، آج تک اس آگ کو رشیا والے بجھا نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اس سے بھی برتر ہوں، اللہ اکبر۔ تو یہ میں اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو سب سے پہلے پانی کو تخلیق کیا گیا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے قیام رکھا تھا۔ تو قیام رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کافی عرصہ وہاں قیام رکھا، اور ایک دفعہ اس کو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا دل چاہا کہ میری شناخت ہو، مجھے لوگ جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان فیکون کا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا علیم ہے، وہ علیم میں بہت سارے علوم ہیں، اس میں ایک علم تخلیقی علم ہے۔ وہ تخلیقی علم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن فیکون۔ تو وہ پانی کو جوش آیا اور پانی آسمانوں تک اوپر چلا گیا اور جل تھل مچ گئی۔ اس کے بعد جو ویکس ساخت ہوئی تو اس کے نتیجے میں مٹی الگ ہوئی، ہوا الگ ہوئی، پانی الگ ہوا، آگ الگ ہوئی۔ تو یہ چیزیں ان 4 عناصر کا مرکب ہیں۔ تو اس طرح یہ کائنات قیام میں آئی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اکبر کا جو اسم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی نام کو استعمال کیا، اور باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ تو ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ ہے، الہا ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ ہی اس کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ میں مطلب ہے یہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اللہ اکبر،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اس میں آگے جو تفصیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے کے فضائل کیا ہیں۔ تو اللہ اکبر اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اونٹ کا صدقہ دے دیا ہے۔ تو اگر آپ 100 دفعہ پڑھیں گے تو 100 اونٹوں کا صدقہ ہو جائے گا، یہ احادیث میں موجود ہے۔ تو مطلب اگر بیماری ہے کسی کو تو بیماری کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ ایک ولی سے، ولی اللہ سے، ان کے پاس کوئی گیا جی میں حاضر نہیں ہو سکا، تو کیوں نہیں حاضر ہو سکے؟ انہوں نے کہا مجھے بخار تھا۔ تو ان کو فرمایا گیا کہ بھائی آپ 300 اونٹوں کی صدقہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں تو ایک اونٹ کا صدقہ نہیں کر سکتا، میں 300 اونٹوں کا صدقہ کیسے کروں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارا بخار اتر جائے گا۔ تو یہی اللہ اکبر اسے کلمے میں بھی آیا ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دل میں دل نشیں کر لیں، اور جب آپ کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ باقی کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ہیش ہیں۔ مطلب ہے اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ ادھر پریشان مت ہوں، ٹینشن مت لیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ اکبر، اللہ ہی ہے سب سے بڑا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ میں دوبارہ میں نے شروع کیا ہے، کافی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ابھی میں نے 3-4 مہینے کے بعد دوبارہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ میں جو میری طبیعت بہتر ہوتی جائے گی، میں آپ کو بہترین وظائف اور ان کی بیک گراؤنڈ اور وہ سب تفصیلیں بتاؤں گا۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔